محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کے تمام جائز خواہشات کو پوری فرمائے، آمین۔ زمانہ قدیم میں بادشاہوں، تاجروں، وزیروں اور امیر لوگوں کے لیے حمام ہوا کرتے تھے، اور یہ حمام عورتوں اور مردوں کے لیے الگ ہوا کرتے تھے۔ جیسا کہ دور حاضر میں مساج سینٹر ہے، اس دور میں حمام ہوا کرتا تھا۔ پرانے وقتوں میں ایک لڑکا جس کا نام نسوح تھا، وہ لڑکی بن کر ایک حمام میں عورتوں، لڑکیوں، شہزادیوں کو نہلایا کرتا تھا اور ان کے مساج کیا کرتا تھا۔ اس کا تعلق اسرائیل سے تھا۔ نسوح ایک عورت نما آدمی تھا، باریک آواز، بغیر داڑھی اور نازک مزاج کی حسین لڑکی کی طرح نظر آتا تھا۔ نسوح نے اپنی ظاہری شکل و صورت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک عورت کا روپ دھار کر ایک حمام میں کام کرنے لگا۔ وہ حمام عورتوں کا تھا، اور اسرائیل کے بادشاہ کی ملکہ اور اس کی بیٹی سے لے کر تاجروں اور امیر لوگوں کی بیویوں اور بیٹیوں سمیت عورتیں اس حمام میں اپنا مساج کروانے آیا کرتی تھیں۔ نسوح ان عورتوں کا مساج کرتا اور ان کو نہلایا بھی کرتا، جس سے نسوح ان حسین و جمیل اور نرم و نازک جسم والی عورتوں سے اپنی شہوت ناک آنکھوں کی لذت پوری کرتا۔ اور نسوح یہ کام اتنی مہارت سے کرتا تھا کہ جو عورت ایک مرتبہ نسوح سے مساج کروا لیتی، وہ اس کی گرویدہ ہو جاتی اور پھر ہر مرتبہ اس سے ہی مساج کرواتی۔ ان عورتوں میں ملکہ، شہزادی اور دیگر امیر لوگوں کی عورتیں بھی شامل تھیں۔ نسوح کی حقیقت کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ یہ کام نسوح کا ذریعہ معاش بھی تھا۔ وہ اس سے پیسے بھی کماتا اور اس کے ساتھ ساتھ حسین و جمیل عورتوں کے جسموں سے بھی لطف اندوز ہوتا۔ نسوح کے ضمیر نے کئی مرتبہ اس کو ملامت کی۔ ضمیر کی ملامت پر نسوح توبہ کر لیتا اور اس شیطانی عمل سے دور رہنے کا ارادہ کرتا، لیکن پھر وہ توبہ توڑ دیتا۔ پھر ایک دن بادشاہ کی بیٹی حمام میں ہمیشہ کی طرح نسوح سے مساج کروانے گئی۔ مساج کے بعد پتہ چلا کہ شہزادی کا ہیرو سے جرا ہار نہیں مل رہا۔ شہزادی نے حکم دیا کہ سب کی تلاشی لی جائے۔ نسوح اپنا راز فاش ہونے کے ڈر سے ایک جانب جا کر چھپ گیا اور دل میں سوچنے لگا اور کہنے لگا، یا اللہ، مجھے معاف کر دے اور میرا راز رکھ لے۔ میں آئندہ کے بعد اس شیطانی عمل سے توبہ کرتا ہوں۔ ابھی نسوح دعا مانگ ہی رہا تھا کہ شہزادی کی آواز آئی، نسوح کی تلاشی نہ لو، ہار مل گیا ہے۔ اس کے بعد نسوح نم آنکھوں کے ساتھ شہزادی کے پاس آیا اور اجازت طلب کر کے گھر چلا گیا۔ گھر جانے کے بعد بھی اس نے خوب آہو پکار کی، چونکہ وہ قدرت کا کرشمہ دیکھ چکا تھا اور اس نے اب سچی توبہ کر لی تھی۔ اس نے حمام جانا بھی بند کر دیا، جس کی وجہ سے کافی دن بعد شہزادی نے نسوح کی غیر موجودگی کی وجہ سے اسے پیغام بھیجا اور حمام میں آ کر مساج کرنے کا کہا، لیکن نسوح نے اس بہانے سے بات ٹال دی کہ اس کے ہاتھوں میں درد ہے، جس کی وجہ سے وہ مساج نہیں کر سکتا۔ کچھ دن بعد پھر سے شہزادی کا پیغام آیا، لیکن نسوح نے پھر سے وہی بہانہ لگا دیا۔ نسوح نے سوچا کہ اب اس شہر میں رہنا مشکل ہو رہا ہے، چونکہ شہر کی تمام عورتیں نسوح سے مساج کروانے کی عادی ہو چکی تھی اور اس کی مہارت کی گرویدہ تھی۔ چنانچہ نسوح اس شہر سے کہیں دور ایک پہاڑی پر چلا گیا اور وہاں ڈیرا لگا کر یاد الہی میں مشغول ہو گیا۔ ایک دن اس نے اپنے پاس ایک بھینس کو دیکھا جو کہ گھاس کھا رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ کسی چرواہے کی بھینس یہاں آ گئی ہے۔ جب تک اس کا مالک نہیں آ جاتا، میں اس کی دیکھ بھال کر لیتا ہوں، اور جب وہ واپس آئے گا اسے واپس دے دوں گا۔ یہ سوچ کر اس نے بھینس کو ساتھ لیا اور چلا گیا۔ ایک دن ایک تجارتی قافلہ راستہ بھٹک کر نسوح کے پاس آ پہنچا۔ قافلہ کے لوگ پیاس سے نڈھال تھے۔ انہوں نے نسوح سے پانی طلب کیا تو نسوح نے سب کو بھینس کا دودھ پلایا۔ سب نے پیٹ بھر کر دودھ پیا اور نسوح سے شہر کا راستہ معلوم کیا، تو نسوح نے شہر کا قریب ترین راستہ انہیں بتایا۔ نسوح کے اس اخلاق پر قافلے والوں نے اسے بہت سارا مال دیا، جس سے اس نے وہاں ایک کنواں کھدوا دیا۔ آہستہ آہستہ وہاں لوگ آنے لگے اور گھر بسانے لگے۔ وہاں کے لوگوں کے دلوں میں نسوح کا ایک بڑا مقام بن گیا اور نسوح کی نیک نامی کے چرچے ہونے لگے۔
اور یہ چرچے بادشاہ تک بھی پہنچے تو بادشاہ کے دل میں نصوح سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا۔ اس نے نصوح کو پیغام بھیجا کہ بادشاہ سلامت تم سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن نصوح نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ مجھے بہت سے کام ہوتے ہیں، میں بادشاہ سے نہیں مل سکتا۔ نصوح کے انکار پر بادشاہ کو تعجب ہوا، لیکن اس بے نیازی پر اس کے دل میں نصوح کو دیکھنے کا مزید اشتیاق پیدا ہوا۔ اس نے کہا کہ اگر نصوح یہاں نہیں آ سکتا تو ہم خود نصوح سے ملنے چلیں گے۔ چنانچہ بادشاہ اپنے کارندوں کے ساتھ نصوح سے ملنے روانہ ہوا۔ قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ جب بادشاہ نے نصوح کے علاقے میں قدم رکھا تو قدرت کی طرف سے ملک الموت کو حکم ہوا کہ بادشاہ کی روح قبض کر لی جائے، اور بادشاہ وہاں انتقال کر گیا۔ چونکہ بادشاہ عقیدت مندانہ نصوح سے ملنے آ رہا تھا اور رعایا بھی نصوح کی نیک نامی کا گرویدہ تھی، تو نصوح کو بادشاہ کی جگہ تخت نشین کر دیا گیا۔ نصوح نے بادشاہ بننے کے بعد اپنے علاقے میں عدل و انصاف کے قوانین بنائے اور ان پر عمل کرنے کا احکامات جاری کیے۔ پھر وہی شہزادی جس کا نصوح حمام میں مساج کیا کرتا تھا اور اسے نہلایا کرتا تھا، اس سے اس کی شادی کر دی گئی اور وہی ملکہ عہدے پر فائز ہو گئی۔ ایک دن نصوح اپنے محل میں بیٹھا لوگوں کو نیکی کا درس دے رہا تھا کہ ایک شخص بولا کہ جناب کچھ سال پہلے میری بھینس گم ہو گئی تھی، میں نے اسے تلاش کرنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ مجھے نہ مل سکی، میری مدد کرے۔ نصوح نے اس شخص کو جواب دیا کہ تم بالکل بھی فکر مت کرو، تمہاری بھینس میرے پاس ہی ہے، آج میں جو بھی ہوں تمہاری اس بھینس کی وجہ سے ہی ہوں۔ اس پر نصوح نے اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ میری دولت میں سے آدھا حصہ اس بھینس کے مالک کو دے دیا جائے اور اسے اس کی بھینس بھی لوٹا دی جائے۔ اس پر وہ شخص بحکم الہی کہنے لگا، اے بادشاہ جان لو کہ نہ تو میں انسان ہوں اور نہ ہی وہ بھینس جانور ہیں، ہم دونوں فرشتے ہیں اور اللہ کی طرف سے تمہارا امتحان لے رہے تھے، یہ سارا مال تمہیں مبارک ہو، یہ سب سچی توبہ کرنے پر تمہارے انعام کے طور پر تمہیں عطا کیا گیا ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں فرشتے غائب ہو گئے۔ نصوح نے مال کمانے کے لیے اللہ کا ناپسندیدہ کام منتخب کیا تھا، لیکن جب وہ کام اللہ کے خوف کی وجہ سے چھوڑا تو اللہ نے اسے بادشاہت عطا کر دی۔ حرام طریقے سے لذت لینا چھوڑی تو اللہ نے اس کی نکاح میں شہزادی دے دی۔ اللہ پاک ہمیں بھی سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مرتے دم تک اس توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کمنٹ باکس میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔